رمضان المبارک میں ہمیں کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ اس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عام لوگوں سے اور عام طور پر یہ بات سنی ہوگی کہ یہ تھوڑا سا وقت پاس کر لیتے ہیں اور آئیے ٹائم پاس کر لیتے ہیں، ٹائم گزر جائے۔ تو میرے عزیزو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں ٹائم اور وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا متبادل اور قضا نہیں ہے۔ جو وقت آج اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی قضا کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اس کو اگر ہم قیمتی بنائیں تو یہ ہمارے ساتھ دے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا، اور اگر ہم نے اسے قیمتی نہیں بنایا اور ضائع کر دیا تو اس کا متبادل اور اس کے قضا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسری یہ بات سمجھے جائے کہ ہم دنیا میں وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وقت کو قیمتی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور وقت کے قیمتی ہونے پر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وقت کی مصرف دو ہے، یا تو اس سے دنیا کا کوئی مفاد ہو، دنیا کا کوئی فائدہ ہو، واسطہ ہو، اس میں اس کو لگایا جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ وقت کے مصرف آخرت کے بنانے پر ہو، یعنی وقت کو صرف اس طرح کیا جائے کہ جس سے آخرت بنے، اللہ کی رضا کا حصول ہو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار ہو، اور پھر اس اعتبار سے زندگی کی آسانی سامنے آئے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ایک انمول تحفے کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہمارے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کریم نے نفل کو فرض کے برابر فرمایا اور فرض کو 70 فرائض کے برابر کیا گیا۔ تو رمضان المبارک میں مسلسل اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس میں زبان سے اللہ کا ذکر ہو، ہاتھ سے غریبوں کی خدمت ہو، جسم کے اعتبار سے غریبوں کی خدمت ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا نام رمضان ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضی جگہوں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارا وقت پورا کے پورا ضائع ہوتا ہے اور وہ فضول اور لایعنی کاموں میں لگتا ہے۔ اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سی چیزیں ذرا کم ہو رہی ہے، ورنہ رمضان کا مہینہ اور رات کو پھر ٹورنامنٹ، اور اس میں پوری رات جاگ کے گزارنا، اور وہ راتیں اللہ کی عبادت کے لیے تھی اور وہ ہم سے ضائع ہوتی جاتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ جگہ جگہ پر بیٹھ کر کے لڈوؤں کا کھیلنا، کچھ اور مختلف قسم کے کھیلوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ میرے عزیزو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ہمیں سمجھایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں کھیل اور کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور ایسے ہرگز نہیں، کھیل اور کود اور تماشے کی جگہ دنیا ہے نہیں۔ یہاں تو بڑا مختصر وقت ہے اور اس میں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانے کے اعتبار سے ترتیب بنانی پڑے گی۔ ایک منٹ کے ضائع ہونا یہ 49 کروڑ منٹوں کا ضائع ہونا ہے، اور یہ 945 سال بنتے ہیں، اور ایک منٹ پر آخرت کی کروڑوں سالوں کی زندگی بننے اور برباد ہونے کی دار و مدار ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کے تلاوت میں، درود شریف کے کثرت میں، استغفار کے کثرت میں، دعاؤں کے اہتمام میں، خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے، روئے، اور اللہ سے حاصل کرنے کے لیے ترتیب بنائی جائے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کیا جائے، تو یہ رمضان انشاءاللہ ہمارا بڑا قیمتی گزرے گا اور ہمارا اپنا فائدہ بھی ہوگا، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ لیکن اگر رمضان المبارک میں ایک طرف تو مرد حضرات کھیل اور کود میں لگ جائے اور مستورات سارے کے سارے پکانے میں اور اسی چیزوں میں پورا دن لگے
کہ بس چیزوں کو تیار کر رہے اور پھر پکا رہے اور لگا رہے، تو دیکھو یہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہے، اس کو استعمال کیا جائے، لیکن ترتیب اس طرح بنایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ آخرت کے بنانے میں لگ جائے۔ وقت اب کم رہ گیا، پہلا عاشرہ ہم سے نکل چکا ہے، اور اب دوسرے عاشرے کے اعتبار سے بس پہلا عاشرہ تو اب پہنچنے والا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور اب اس کے بعد دوسرا عاشرہ ہے، پھر تیسرا عاشرہ ہے، اور پتہ بھی نہیں لگے کہ یہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، منبر پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور یہ بد دعا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ماہ رمضان المبارک آ جائے اور رمضان المبارک ان سے گزر جائے اور ان کی مغفرت نہ ہو تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو میرے پیارو، اگر ہم نے سارا وقت اپنے صحیح مصرف پہ نہیں لگایا تو خطرہ ہے کہ کہیں ہم بد دعا میں شامل نہ ہو جائے، اور پھر وہ بد دعا جو حضرت جبرائیل نے مانگی ہو اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر آمین کہا ہو، تو پھر ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے اور کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے اپنے اللہ کے رضا کے لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور اگر بالکل نہیں ہو سکتا تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی پھر اس میں آرام کرے تو وہ بہتر ہے۔ یہ لہو و لعب اور یہ فضول کھیل اور یہ فضول چیزوں میں لگنا، غیبت اور چغلیاں اور جھوٹ اور یہ چیزیں کرنا، اس میں تو پھر آخرت کا مواخذہ ہے، آخرت میں پوچھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ تقریباً تکلیف دہ باتیں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ایسے کر لیں کہ بھائی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ جنہوں نے قرآن عظیم کو پڑھا ہے، اور اگر قرآن نہیں آتا تو پھر درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، پہلے کلمہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور اللہ سے خوب دعائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، پورے قوم و ملت کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔